بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل MTL TV کے ساتھ میں ہوں محمد تسلیم لگا یعنی MTL۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں خبریں اور تجزیے پاکستان سے۔ باقاعدگی سے ہمارے تجزیے سماعت کرنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک، چاہنے والوں تک ہماری آواز ہر وقت اور بر وقت پہنچتی رہے، کیونکہ ہم پاکستان میں حقیقی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ ساتھ محفوظ اور باعزت زندگی کے خواہش مند ہیں۔ آج کی گفتگو کے موضوعات میں شامل ہیں پاکستان کی ایران میں جوابی کارروائی، BLA اور BLF کے ٹھکانے تباہ، ٹائمز میں پاکستان کے سیاسی حالات کے بارے میں ایک رپورٹ، اکانومسٹ کے 2.5 کروڑ کلک، عمران خان کا پیغام اور الطاف حسین کی درد مندانہ اپیل بھی شامل ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایران میں جوابی کارروائی۔ گزشتہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے علاقے میں ایران کی جانب سے کچھ دراندازی کی گئی، میزائل داغے گئے، جس کی وجہ سے 2 بچے جاں بحق ہوئے اور 3 بچیاں زخمی ہوئی۔ اس کا شدید احتجاج اس پر کیا گیا۔ پاکستان نے تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور اسلام آباد کے سفیر کو، جو فی الحال اسلام آباد میں نہیں ہیں اور تہران میں ہیں، انہیں فی الحال واپس آنے سے روک دیا گیا۔ یہ ایک مشکل کا فیصلہ تھا، لیکن بہرحال پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات اس نہج تک پہنچے۔ اس حملے کو، ایرانی حملے کو، امریکہ نے دہشت گردی کا کہا، ساتھ ہی انہوں نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات پر بھی تبصرہ کیا کہ ان کا یہ عمل پاکستان، عراق اور شام پر ایک ہی طرح کے مسائل ہوئے، ایک ہی طرح کے حملے ہوئے، تو جن سے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور دنیا کا امن خراب ہو سکتا ہے۔ آج رات اور صبح پاکستان میں ان حملوں کے جواب میں ایک جوابی کارروائی کی اور پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی فضائیہ نے 50 کلومیٹر اندر تک جا کر ایرانی سیستان میں جا کے انہوں نے کارروائی کی اور اس میں 7 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ اس حملے کی تصدیق ایرانی نیوز ایجنسی IRNA نے بھی کی، جبکہ اس حوالے سے ایرانی صوبے سیستان کے ڈپٹی گورنر علی رضا نے بتایا کہ صبح 4:05 پر دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جس میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعظم نے حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے، جو اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ڈیووس میں ہیں، اور انہوں نے اپنا دورہ مختصر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ آج رات کسی وقت پاکستان پہنچ جائیں گے۔ حکومت پاکستان اور ایران کے درمیان حکومت چین نے ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے تاکہ برادر ہمسایہ ممالک پرامن طریقے سے رہ سکیں اور خطے میں امن کو خراب نہ کیا جا سکے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ تو اچھا، ISPR نے کیا کہا؟ ISPR نے کہا کہ ہم نے مرگ بر سنچار کے نام سے آپریشن کیا اور اس آپریشن کو ہم نے کامیابی سے مکمل کیا، جس میں فضائیہ بھی شامل تھی اور مسلح افواج بھی شامل تھی، جس میں 7 دہشت گرد بقول ISPR کے مارے گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امن کی تباہی کو، امن کے خطرے کو، امن کو خراب کرنے کے لیے کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ حالات تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مشرقی سرحدیں پہلے ہی پاکستان کی غیر محفوظ تھیں، مغربی سرحدوں کا جو علاقہ افغانستان سے ملتا تھا، وہاں پر ویسے ہی ڈسٹربنس اور شرپسندی شورش موجود تھی، لیکن یہ شورش اب ایرانی سرحد کی طرف بھی آ گئی ہے۔ حالانکہ ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے اور دونوں طرف کا بلوچستان ہے، وہاں دونوں طرف حالات کوئی زیادہ پرسکون نہیں ہیں۔ دونوں حکومتیں ان مسائل سے دوچار ہیں جو تقریباً یکساں ہی ہیں، لیکن بہرحال اس طرح کے مسائل سے ایک دوسرے علاقوں پر حملے کرنا یقیناً خطرناک بات ہے، جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔
اچھا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک معروف ماہر نجوم پروفیسر غنی جاوید صاحب نے ایک پروگرام میں گفتگو کی. انہوں نے آج کے حالات کے حوالے سے بتایا کہ یہ حالات مزید بدتر ہوں گے اور مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نے رد عمل دکھایا ہے اس سے پاکستانی عوام میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں اضافہ ہوگا. اور انہوں نے ایک بات اور کہی کہ 19-20 جنوری کے بعد یہاں نواز شریف، میاں محمد نواز شریف کے حالات بھی بد سے بدتر ہوں گے. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے. اور جس طرح 8 فروری کے جو الیکشن ہیں، انتخابات ہیں، ان کا انعقاد مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے اور متنازع سے متنازع ترین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ہمارا الیکشن کمیشن اور مختلف حکومتیں، وہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، ان کا کردار نہایت ہی پراسرار ہے. وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں، پس پردہ کیا عوامل ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں پرامن انتخابات ہوں اور ان انتخابات کے بعد ایک پارٹی حکومت میں آئے اور امن اور استحکام کے ساتھ معاشی پالیسیوں کو بڑھاوا دیا جا سکے. لیکن بہرحال یہ تو باوثوق ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید یہ انتخابات وقت پر نہ ہو سکیں، یا پھر یہ تمام جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ان انتخابات کے التوا کے لیے کیا جا رہا ہے. اس معاملے میں مختلف رسائل میں مضامین بھی چھپ رہے ہیں. اسی طرح ایک رپورٹ ٹائمز میں چھپی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مغرب کیوں خاموش ہے. حالانکہ مغرب تو جمہوریت پسند ہے، لیکن جمہوریت پسندی کے باوجود جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ کسی طور دنیا میں کہیں بھی اگر جمہوریت پسند قوتیں ہیں، جمہوریت پسند حکومتیں ہیں، ان کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. لیکن مغرب خاموش ہے، خصوصاً امریکہ خاموش ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان نے اپنی خارجہ پالیسی کو مغرب کے اثر سے باہر نکالا اور اس کے بعد انہوں نے چین اور روس سے دوستی کا آغاز کیا، دوستی کا سفر شروع کیا، اور چین اور روس سے دوستی کی سزا ان کو مل رہی ہے. اسی طرح اس میں کہا گیا، اس رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ مغرب میں عمران خان کے دوست بہت کم رہے ہیں، کم ہو گئے ہیں، جبکہ نواز شریف مغرب اور بھارت کے لیے بہترین ہے. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو روکنے کے لیے سب کچھ، کوئی بھی طریقہ ہو اسے روکا جائے. دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہو، عمران خان کو روکنے کے لیے مغرب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی. جبکہ دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے کہ اکانومسٹ میں جو عمران خان کا آرٹیکل چھپا تھا اس میں اب تک اسے 2.5 کروڑ کلک مل چکے ہیں، ویوز مل چکے ہیں، جو یقیناً ایک بہت اہم سنگ میل ہے جو شاید اکانومسٹ کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. اچھا، یہ تو بیرونی ممالک کیونکہ ان پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں اور ملک سے اندر دیکھیں، عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ملک سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اس میں خواہ وہ مفتاح اسماعیل ہوں یا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہوں. یقیناً یہ تمام افراد صاحب الرائے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے بانی قائد تحریک الطاف حسین ان آنے والے انتخابات کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پہلے یہ آپ سنیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. کہ تحریک انصاف، پی ٹی آئی اور عمران خان کو الیکشن سے دور رکھنا یا ان کے امیدواروں سے دور رکھنے کے لیے کہیں خدا نہ خواستہ آنے والا الیکشن ملک کا آخری الیکشن نہ ہو. اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود دارا
पाकिस्तान को मजीद टूटने से बचाओ। नौजवानों, खुसूसन पीटीआई के नौजवानों, क्या आप ऐसे इलेक्शंस को तस्लीम करेंगे? नौजवानों, 18 साल से लेके 25 साल तक के नौजवानों, 30 साल तक के नौजवानों से अपील करता हूं कि क्या आप ऐसे इलेक्शंस को तस्लीम करेंगे जिसमें इमरान खान साहब और उनकी जमात के अहम तमाम लोगों को इंतखाबात में हिस्सा लेने से मना कर दिया जाए, उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए जाएं, उन्हें इलेक्शन से दूर कर दिया जाए? क्या आप ऐसे इलेक्शंस को मानेंगे? क्या आप ऐसे इलेक्शंस को तस्लीम करेंगे? क्या ऐसे इलेक्शंस के नताइज को क्या पाकिस्तान के लिए आप खतरा नहीं समझते? आपको उठना होगा। मैं एमक्यूएम के कारकुनों से भी कहता हूं कि क्या आप, जिसमें एमक्यूएम को शिरकत करने की इजाजत नहीं दी गई। यकीनन अल्ताफ हुसैन की बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन हैं हकीकत पर मबनी, और इनके बारे में हमें सोचना है। हमारे साहिब इख्तियार लोगों को सोचना है, साहिब इख्तियार इदारों को सोचना है कि क्या हम पाकिस्तान को उस नहज पर ले जाना चाहते हैं जहां कुछ ना रहे, कुछ बाकी ना रहे, और हम अपनी जिंदगी में शायद पछतावे के अलावा मजीद कुछ ना पा सकें। अच्छा, इसके अलावा आज हम आपसे एक और गुफ्तगू भी करेंगे कि इमरान खान ने आज कुछ सहाफियों से भी गुफ्तगू की है, और इमरान खान जाहिर है जेल के अंदर समाअत हो रही है। अब कुछ सहाफियों को, सिलेक्टेड सहाफियों को अंदर जाने दिया जाता है, मुंतखब सहाफी होते हैं अंदर चले जाते हैं, उनको भेज दिया जाता है, तो वो अपनी जगह। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने ये कहा है कि जो कुछ भी हो 8 फरवरी को इंशाअल्लाह मंजर कुछ और होगा। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 फरवरी को मंजर कुछ और होगा। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाला जाए ताकि वो 8 फरवरी को शिकस्त खाने के बाद यहां से भागने ना पाए। मुआशरे में उन्होंने कुरान करीम की आयत का हवाला भी दिया और कहा कि मुआशरे में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इंसाफ के बगैर मुआशरा तबाह हो जाता है। उन्होंने बताया कि तमाम तर तवज्जो पीटीआई को खत्म करने पर लगी हुई है, और अब इस मौके पर उन्होंने अफगानिस्तान से ताल्लुकात के बारे में भी बताया, कहा कि उस पर भी इजहार ख्याल किया कि वो खराब हो गए हैं, और यकीनन अब तो ईरान के साथ भी खराब होने चले जा रहे हैं। जब उनसे एक सवाल किया गया कि आपका प्लान ए के बाद प्लान बी तो नाकाम हो चुके हैं, आप प्लान सी के बारे में हमें कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं प्लान सी के बारे में आपको आगाह नहीं करूंगा, किसी को नहीं बताएंगे हम, क्योंकि अगर हमने प्लान सी का ऐलान कर दिया तो अभी से भी घोड़ाले पहुंच जाएंगे कि लोगों को तंग करना शुरू कर दी। उन्होंने इस मौके पर अपनी गुफ्तगू में कहा कि कौम को फैसला करना है कि वो आजादी हासिल करना चाहती है या गुलाम ही रहना चाहती है। इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू में मजीद कहा कि ये लोग पाकिस्तान को म्यांमार बनाना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान कभी म्यांमार नहीं बनेगा। पाकिस्तानी कौम हकीकी आजादी हासिल करके रहेगी। मैं आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं अल्ताफ हुसैन की उस अपील से जो उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में जो हमने नशर की, उनकी गुफ्तगू उसी में शामिल थी कि चीफ जस्टिस से, कि चीफ जस्टिस साहब खुदारा आप पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा कीजिए, कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, कहीं ये आखिरी इलेक्शन ही ना रह जाए।